پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بعض علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے کے متعدد سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M1 پشاور سے لشکئی، موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ، M3 فیض پور سے درخانہ، موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد، موٹر وے M5 شیر شاہ سے روہڑی اور موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر وے کی غیر ضروری سفر سے گریز اور دوران سفر فوک لائٹس استعمال کرنے کی اپیل۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 300 فلسطینی شہید کر دیے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ اسرائیل نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے۔ خان یونس میں بمباری، 2 بچوں سمیت مزید 11 جانیں لے گئی۔ دہشت گرد اسرائیل نے نئی نویلی دلہن کو بیوہ کر دیا۔ روزم کے پاس اب صرف شوہر کی چپل بچی ہے۔ اجتماعی جنازے میں بلکتی مائیں اور سسکتے بچے بھی نظر آئے۔ نوجوان چھوٹے بھائیوں کو آخری بار گود میں اٹھا کر قبر تک لے گئے۔ اسرائیلی درندوں نے 9 ماہ کے احمد کو زندگی بھر کے لیے معزول کر دیا۔ خان یونس کے ننھے احمد کو گھنٹوں بعد ملبے سے نکالا گیا تو اس کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی۔ احمد کی والدہ کہتی ہیں بیٹے نے ابھی چلنا بھی نہیں شروع کیا تھا۔ عالمی برادری سے اپیل ہے ہمارے بچوں کا مستقبل بچا لیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں جنگ بندی کرانے میں ناکامی پر افسوس کا اظہار۔ کہا سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بند کرانے میں ناکام رہی، لیکن وعدہ کرتا ہوں ہار نہیں مانوں گا۔ قطری وزیر خارجہ نے دوحہ فورم سے خطاب میں کہا کہ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ غزہ کی نصف آبادی فاقہ کشی پر مجبور۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا غزہ کے 10 میں سے 9 افراد کو کھانا میسر نہیں۔ 36% غزہ والے شدید بھوک کا شکار ہیں۔ لندن کی سخت سردی میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے لیے احتجاج۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر صدائے احتجاج بلند کی۔ امریکہ کی جانب سے قرارداد ویٹو کرنے اور برطانیہ کے غیر حاضری کو شرمناک عمل قرار دیا۔ پیرس میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اس نے زندگی کے ہر حصے کو تباہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ اسرائیل کا مقصد فلسطین کا جغرافیہ بدلنا اور معیشت کو مفلوج کرنا ہے۔ فلسطین کو آج مدد چاہیے، کل شاید دیر نہ ہو جائے۔ فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیا کی قطر میں ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا پوری دنیا کے ایجنڈے میں آج فلسطین سب سے اوپر ہے۔ جب تک فلسطینی اپنی سرزمین پر مرضی سے حکومت نہیں بنا لیتے، ایجنڈا سر فہرست رہے گا۔ ایک جیل سے نکلنے دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ بلاول بھٹو کے ایک تیر سے 2 شکار۔ بولے کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم مہنگائی اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کوہاٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا فروری میں پرانی اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ کہا گیا خیبر پختونخوا میں دہشت گرد پھر رہے ہیں، کنونشن شروع نہ کریں۔ میں نے کہا پیپلز پارٹی کے جیالے ڈرنے اور جھکنے والے نہیں ہیں۔ بولے امید ہے چیف جسٹس اپنے ادارے پر لگے دھبے دھوئیں گے۔ قائد عوام کے قتل میں ملوث سہولت کاروں کو قوم کے سامنے لانا ہوگا۔ 12 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا کیس سپریم کورٹ میں لگ گیا۔ بتایا جائے ذوالفقار بھٹو کو پھانسی پر کیوں چڑھایا گیا۔ دل تو بچہ ہے جی، ابھی تو کچا ہے جی۔ بلاول صاحب کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے ان کے بیانات کی کہ وہ ٹلے مارتے ہیں۔ ہم بلاول صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن لڑیں، آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی۔ آپ سندھ میں ہمیشہ سلیکشن کے ذریعے آئے، کارکردگی کے بنیاد پر آپ نے کبھی بھی وزارت اعلیٰ سندھ کی نہیں ملی۔ دل تو بچہ ہے جی، ابھی کچا ہے جی۔ بلاول صاحب آپ کو ہمیشہ ڈیل کے ذریعے ڈھیل ملی۔ سندھ میں آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اس بار آسانی سے حکومت نہیں ملے گی۔ انتخابات شفاف ہوں گے۔ لیگی رہنما عابد شیر علی کا بلاول بھٹو کو جواب۔ کہا بلاول کو تکلیف یہ ہے کہ اس بار RTS سسٹم نہیں بیٹھے گا، آپ سلیکٹ نہیں الیکٹ ہو کر آ جائیں۔ نواز شریف جانے اور عوام جانے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں بلاول بھٹو کی باتوں کا جواب خود آصف زرداری دے رہے ہیں، جب وہ بلاول کو سنجیدہ لیں گے تب ہم بھی جواب دیں گے۔ بلاول بھٹو کب تک جھوٹ کے سہارے انتخابی مہم چلائیں گے؟
कभी तो अपनी परफॉर्मेंस और सिंध में अपनी 15 साल कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी मुल्क छोड़कर नहीं भागी, आवाम के अंदर रही है। हमने जेलें कबूल की हैं लेकिन हम मुल्क छोड़कर नहीं गए, और न कभी हम सिलेक्शन के जरिए और न कभी हम लाडले बन के आए हैं। हम अपोजिशन में बैठने को तरजीह देते हैं बनिस्बत लाडला बनने के। हमारी लीडरशिप कभी मुल्क छोड़कर नहीं भागी, अवाम में रही, ऑपोजिशन में बैठने को तरजीह दी, कभी लाडले बने ना सिलेक्ट होकर आए। फैसल करीम कुंडी का नून लीग को जवाब, कहा जो गिरबान से पकड़ने का कहते थे वापस आते ही बयानिया बदल लिया, खामोश हो गए ताकि सिलेक्ट हो जाएं। रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा नवाज शरीफ को लंदन रवानगी के वक्त से ही फेवर दी जा रही है। पीपी ने अवाम के सहारे के सिवा कभी कोई सहारा नहीं लिया। खुद को बड़ी तगड़ी जमात कहने वाली नून लीग स्टेट एडजस्टमेंट कर रही है। काफ लीग, IPP, MQM, बगाड़ा लीग से इत्तेहाद कैसे होता और कौन कराता है बताने की जरूरत नहीं। मुल्क की सियासत में दो खानदानों की इजारादारी है। गुज़श्ता 40 सालों से उनको बार बार कौम पर मुसल्लत किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा उन दो खानदानों ने मुल्की इदारों को तबाह, करप्शन को आम किया। उनकी सियासत कौम के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। आज उन दो खानदानों की सियासत करीबुल मर्ग है। PP रहनुमा वकार मेहदी ने सिराजुल हक को जवाब देते हुए कहा PP हमेशा वोट से इक़्तिदार में आई, किसी का कंधा इस्तेमाल नहीं किया। जमात इस्लामी ने नौजवानों को गुमराह किया, मर्जी में साजबाज करके कराची की मेयरशिप ली। छोटों का बड़ा कारनामा, अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ डाला। 260 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज अजान अवैस की शानदार सेंचुरी, 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान साद बेग की भी धुआंधार सेंचुरी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। भारत को 259 रन पर ब्रेक लगाया। मोहम्मद जीशान ने 4, आमिर और उबैद शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। आजान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। कोच को कहकर आया था मैच जितवा कर आऊंगा। पाक भारत मैच के हीरो आजान अवैस ने कहा भारत से मुकाबला हमेशा आसाब शिकन होता है। कप्तान साद बेग ने कहा टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसलिए नतीजा हमारे हक में आया। तैयारी और प्लानिंग बहुत अच्छी थी, खिलाड़ियों ने ग्राउंड में प्लान के मुताबिक खेला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। MQM पाकिस्तान आज सुबह 11 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जराये के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का बंदियों, निगरान हुकूमत के रवैये और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से शदीद एहतजाजी रवैया अपनाते हुए अहम ऐलानात किए जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। फहरिस्त नून लीग के हवाले की जाएगी। जराये के मुताबिक IPP पंजाब से कौमी असम्बली के 19, कराची के 1 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। कराची में रात के ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। नेटी जेटी पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाम बहक हो गए। शनाख्त सुहेल और अरसलान के नाम से हुई। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शाहराह फैसल पर कार साज के मकाम पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, जिससे कार में सवार खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। सुपर हाईवे पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाम बहक हो गया, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर पुलिस मुकाबला, 3 डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 3 मुश्तबा अफराद को रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने रुकने के बजाय फायरिंग कर दी।
ڈاکوؤں نے دوپہر کو ناظم آباد میں بھی پولیس پر فائرنگ کی تھی۔ چلاس کی بہادر بیٹی روشن بی بی کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج۔ روشن کے والد شفاعت نے ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا، بیٹی بہت ہمت والی ہے، خود کو گولی لگی تھی اور ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ پریشان نہ ہو بابا۔ بس پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے دوران بچوں اور شوہر کی جان بچانے کے دوران روشن بی بی کو 6 گولیاں لگی تھیں، 2 گولیاں ابھی تک نہیں نکالی جا سکیں۔ اسرائیل کو اتنی بڑی چوٹ لگی ہے 7 اکتوبر کو، اس کا غرور خاک میں مل گیا، بجائے اس کے کہ وہ مقابلہ کرے، وہ جا کر جیتنے والے کے حامیوں کو مار رہا ہے، ان کے بچوں کو مار رہا ہے، ان کی عورتوں کو مار رہا ہے اور اپنی ہزیمت کو مٹا رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف کراچی میں وائٹ کوٹ مارچ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی بڑی تعداد شریک۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈاکٹرز نے مخصوص فلسطینی رومال بھی پہنے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، حماس کے مجاہدین نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کو شکست دی تھی۔ اسرائیل ہزیمت مٹانے کے لیے بچوں اور اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے۔ مارچ میں نگراں وزیر صحت سندھ بھی شریک ہوئے۔ نیشنل T20 کپ کا ٹائٹل کراچی وائٹس کے نام۔ کراچی وائٹس نے فائنل میں ایبٹ آباد کو شکست دے دی۔ فائنل میں ایبٹ آباد ریجن کو 9 رن سے شکست۔ 156 رنز ہدف کے تعاقب میں ایبٹ آباد کی ٹیم 146 رنز بنا سکی۔ خرم منظور نے فائنل میں 53 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ میچ ARY زیب پر براہ راست دکھایا گیا۔ بابر اعظم ہمارے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے اس سیریز میں ان کا بلہ خاموش رہے۔ آسٹریلوی بولرز نے بابر اعظم کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ پیٹ کمنس نے کہا کہ بابر کی تکنیک بہت مضبوط ہے، گراؤنڈ میں کہیں بھی اسکور بنا سکتے ہیں۔ ہیزل ووڈ نے کہا، بابر ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں، اسے آؤٹ نہ کیا تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ مچل سٹارک بولے، بابر کسی بھی وقت گیم پلٹ سکتے ہیں، کوشش ہے بابر کو اس بار رنز نہیں بنانے دیں گے۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز، پاکستان ٹیم پریکٹس میچ کے بعد کینبرا سے پرتھ پہنچ گئی۔ قومی کھلاڑی آج واقع گراؤنڈ میں ٹریننگ کریں گے۔ پہلا ٹیسٹ پرتھ میں 14 دسمبر سے کھیلا جائے گا۔ اسپنر ابرار احمد آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے باہر۔ ساجد خان ابرار احمد کے متبادل کے طور پر آسٹریلیا جائیں گے۔ اور ماں کی تلاش میں 12 سالہ لڑکے کا ایڈونچر بھرا سفر۔ ہالی ووڈ کی اینیمیٹڈ فینٹیسی فلم دی بوائے اینڈ دی ہیرن کا باکس آفس پر راج۔ فلم $10.4 ملین کماتی۔